کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے کہ جن کا پائجامہ جس کو لاچا بولتے ہیں یہ ٹکنوں سے نیچے ہو جائے گا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا، اور یا رسول اللہ جس کا اوپر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ فرمایا اللہ اکبر۔ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فرق ہے مومن کے درمیان اور غیر مومن کے درمیان۔ کس بات کا فرق ہے؟ کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے یہ بے ایمانی نہیں کر سکتا، جو نماز پڑھتا ہے یہ خرافات میں نہیں پڑھ سکتا، جو نماز پڑھتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، جو نماز پڑھتا ہے اس کی آنکھوں میں شرم و حیا ہوتی ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ دوسروں کے دل کو نہیں توڑتا، جو نماز پڑھتا ہے وہ اپنے بھائیوں کا ہمدرد ہوتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ پڑوسیوں سے محبت کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ دوسرے مذہب والوں کی احترام کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ کسی کو اس کی ذات اور برادری کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتا۔ اگر نمازی میں یہ خاصیت نہیں ہے پھر ملا سے کیا پوچھنا کہ نماز ہوئی نہ ہوئی، اس دل سے پوچھو کہ نماز ہماری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ اسلام کی روح کو نہ ماریں، روح کو قتل نہ کریں۔ میں بار بار کہتا ہوں سرکاری مولویوں سے بھی کہ اسلام کی روح کو قتل کرنے کی کوشش نہ کرو، اسلام اپنی جگہ قائم رہے گا۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا پجامہ ان کا ٹکنوں سے اتنا اونچا ہے کہ مسئلے سے بھی زیادہ اونچا، داڑھی بھی اچھی ماشاءاللہ، سر پر پگڑی بھی بندھی ہوئی ہے کہ جی پجامہ اگر نیچے ہو جائے گا جہنم میں چلے جائیں گے۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ اگر پجامہ نیچے ہو جائے تو بندہ جہنم میں چلا جائے گا۔ چلا کیوں جائے گا یہ تو کیوں نہیں بتایا آج تک ان کو؟ کیا یہ صرف ایک ٹکڑے کے درمیان اسلام پھنس گیا؟ ٹکنوں سے نیچے ہے تو جہنم، ٹکنوں سے نیچے ہے تو اوپر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے کہ جن کا پائجامہ جس کو لاچا بولتے ہیں یہ ٹکنوں سے نیچے ہو جائے گا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا، اور یا رسول اللہ جس کا اوپر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا تو اکثر ڈھلک جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر نے کہا سب سے بڑے مسلمان ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس مسلح پر اگر کسی ذات کو کھڑا کیا اپنے سامنے تو صرف اور صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ابو بکر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میرا پجامہ بار بار ڈھلک جاتا ہے۔ اور سونے رسول نے فرمایا ابو بکر وہ تیرے لیے تھوڑی یہ گل ہے، وہ تیرے لیے تھوڑی ہے یہ مسئلہ، یہ تیرے جیسوں کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ پجامہ نیچے کر لو، اور فرمایا یہ پجامہ اس لیے اونچے اس لیے کروایا ہے کہ یہ جو مکے کے بڑے بڑے چودھری چادریں لمبی کر کے چلتے ہیں، پجامہ ٹکنوں سے نیچے رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان میں اکڑ آ جاتی ہے، ان کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، یہ ماں باپ کا بھی احترام نہیں کرتے، یہ بیوی کے منہ پر تھپڑ مارتے ہیں، یہ غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں شریعت کی روح کیا ہے۔ یہ پجامہ اگر ٹخنوں سے اونچا ہے اور میں اپنے باپ کا نافرمان ہوں، پجامہ ٹخنوں سے اونچا ہے اور باپ کا میں نافرمان ہوں، ماں کی بات نہیں سنتا ہوں، بیوی کے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہوں، بچے میرے مجھ سے ڈرتے رہتے ہیں، پڑوسی سے میری سلام دعائی نہیں ہے، سکے بھائیوں کا میں دشمن ہوں، غریب کے میں سلام کا جواب نہیں دیتا ہوں، بھوکے کو میں کھانا نہیں کھلاتا ہوں، پیاسے کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو پھر میاں جی اس پجامے کو ٹخنوں کی بجائے گھٹنوں پر کر لیجئے، شریعت کو آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ شریعت کے حکم کو آپ کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ کیوں گمراہ کرتے ہیں؟ ان کو بتاؤ تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے، اسلام کی روح کیا ہے، ان مسائل کی روح۔ جب تک روح زندہ ہے تو جسم زندہ ہے، روح مر گئی تو بات ختم ہو گئی، ضمیر مر گیا تو پھر بات ختم ہو گئی۔ اگر صرف لباس پہننے سے، صرف پاجامہ اونچا کرنے سے، صرف داڑھی رکھنے سے اسلام آگے چل پڑتا تو بڑے بڑے کلاکار جو ہیں اپنی فلمیں بنانے کے لیے، رول ادا کرنے کے لیے چیزیں تیار کرتے ہیں ہر روز۔ بات تو اس کردار کی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ مقصد میرا آپ کو یہ بتانے کا ہے کہ اگر کوئی پڑوسی پریشان حال ہو تو آپ عبادت کے ساتھ اس کی مدد کریں گے، یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان کی تیمارداری کی، اور بلال اس وقت مسلمان نہیں ہیں، بعد میں کلمہ پڑھا ہے،
اور آپ پڑھیں امام بخاری کو اور لوگوں کو پڑھیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سیدنا بلال کی تیمارداری کی کہ یہ کلمہ پڑھے گا؟ نہیں، انسانی ہمدردی کے تحت کہ ایک جو غلام ہے اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے ہم کو۔ تو اپنے مزاج کے اندر یہ بات پیدا کریں گے جی انشاءاللہ؟ ہاں، کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے اور ایسی نماز پڑھنی ہے جو ہماری نماز ہمارے اندر تبدیلی لائے گی، ہمیں دوسروں سے علیحدہ کرے گی انشاءاللہ۔ سمجھ گئے آپ بات کو؟ نماز میں لوگوں کو ایک دوسرے کی نمازوں کو نہ دیکھیں۔ میں پھر بات اپنی دہراتا ہوں، کچھ لوگ ایسے نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ یہاں پہ نیت باندھ رہے ہیں، کچھ یہاں پہ نیت باندھ رہے ہیں، کچھ پیر کھول کے کھڑے ہیں۔ جس مرضی طریقے سے نماز پڑھیں، اپنے مسلک کو نہ چھوڑیں، دوسرے کے مسلک کو نہ چھوڑیں۔ یہ تمام کی تمام سنتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ جتنے طریقے سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یہ ساری سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، یہ باقی رہیں گے قیامت تک۔ کیا آپ صرف اس وجہ سے اپنے بھائی سے نفرت کرتے ہیں کہ وہ آپ کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھ رہا؟ پھر یہ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں آپ؟ اکثر میں کہا کرتا ہوں آپ کو، جیسے نماز میں کسی کا موبائل بج گیا، اب نظریہ دیکھ لیں، صرف نظریے کا فرق ہے۔ کسی صاحب کا موبائل بج گیا، جتنوں کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ یہ نالائق ہے، بیوقوف ہے، گدھا ہے، کہ اس کو تمیز نہیں ہے، موبائل سوئچ آف رکھنا چاہیے تھا، ان کی نیت مکھی والی ہے۔ جس طرح مکھی سارے خوبصورت جسم کو چھوڑ کے زخم پہ بیٹھتی ہے، اور اگر اس کی گھنٹی کو سن کے ان کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہو کہ یا اللہ یہ آیا تو گھر سے نماز کے لیے ہے، پیچھے خیریت ہو، اس کا معاملہ عافیت والا ہو، اس کا پیغام عافیت والا ہو، نظریہ بدل گیا، نظریہ بدل گیا نا، پیغام عافیت والا ہو، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ آپ دوسروں کی غلطیاں نظر انداز کرنے کے لیے تیار نہیں، اور پھر اللہ سے بار بار دعا کرو یا اللہ توبہ ہے، توبہ ہے۔ کس بات کی توبہ؟ تو اللہ کے بندوں کو تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ساتھ ہی میں بدلہ لینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تب معاف کرتے ہیں جب بندہ اپنے ساتھیوں کو معاف کرتا ہے، اپنے ماتحتوں کو معاف کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ سے معافی کی امید سے پہلے دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، اللہ سے معافی سے پہلے دوسروں کے معاملات کو درگزر کرنا سیکھیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔